السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک دامنی کا ایک عجیب واقعہ ذہن میں آ گیا۔ اللہ رب العالمین جب انسان اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے تو خالق کائنات حلال کے کئی راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ان کا ایک شاگرد تھا، بہت خوبصورت، قد آور اور بہترین محنتی، اللہ والا، نیک، صالح، متقی، پرہیزگار انسان۔ پھر شاہ عبد العزیز کا قریبی، اس کے ساتھ عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ اس کا آنا جانا جس راستے سے تھا، اس راستے پر ایک خاتون تھی جو اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئی، اس پر عاشق ہو گئی، اس کو مختلف انداز سے پھنسانے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن یہ نوجوان اللہ والا تھا، اس نے اللہ کا قرآن پڑھا تھا، اللہ کا دین سیکھتا تھا، اللہ والوں کے پاس بیٹھتا تھا۔ اس نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کا حکم پڑھا تھا کہ ایمان والے، کوئی ایسی چیز جس کو دیکھنے سے میں نے منع کیا ہے تیرے سامنے آ جائے تو انہیں اپنی آنکھوں کو جھکا لینا ہے۔ اپنے اسی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے وہاں سے گزر جاتا، جاتے بھی آتے بھی۔ وہ خاتون مختلف انداز سے اس کو پھنسانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کوئی بات نہ بنی۔ بالآخر اس نے اپنی نوکرانی کو، اپنی خادمہ کو، گھر میں ملازمہ جو کام کرنے والی ہوتی ہے، اس کو تیار کیا کہ اس نوجوان کو کسی طریقے سے میرے گھر میں لے آ۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں ایسا طریقہ اختیار کروں گی کہ یہ نوجوان گھر میں آ جائے گا۔ لیکن وہ کافی کوشش کے باوجود ناکام ہوتی رہی۔ بالآخر اس نے یہ بہانہ بنایا کہ ہمارا یہ سامنے گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک لاچار، بیمار اور مریض انسان ہے، وہ آپ جیسے نیک، صالح، متقی، پرہیزگار کی دم سے، دعا سے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ اس کو شفا دے دیں۔ ہمیں یقین ہے آپ کی مہربانی ہے، آپ احسان فرمائیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میرے اس مریض کو دم کر دیں۔ چنانچہ وہ بیچارہ پہلے بھی بھولا بھالا تھا، اللہ والا تھا، اس نے اس لڑکی کی بات کو سنا، ساتھ چل دیا۔ گھر میں جا کے دیکھا تو ایک بے حجاب ایک خاتون سامنے آ گئی۔ اس نے آ کر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا، کہا کہ بڑے لمبے زمانے سے میں تیرے پیچھے ہوں، میں تجھے دیکھتی ہوں، میں تجھ پہ عاشق ہوں، میرے دل میں محبت ہے، آج ملنے کا موقع اللہ نے دیا ہے، آج میں تجھے جانے نہیں دوں گی۔ اس نے کہا ہو، یہ تو کام غلط ہو گیا، میں تو دم کرنے کے لیے آیا، دعا کرنے کے لیے آیا تھا، اس کی شفا یابی کے لیے آیا تھا، یہ تو کام ہی سارا الٹا ہے۔ اس نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، اس نے کہا جی واش روم کدھر ہے، مجھے تقاضا ہے، مجھے قضائے حاجت میں جانا ہے۔ اس نے سامنے جو قریب واش روم تھا اس کی طرف اشارہ دیا کہ سامنے واش روم ہے، آپ جائیں، قضائے حاجت کریں اور آ جائیں، لیکن میں نے جانے نہیں دینا، آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس طالب علم کو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی، اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اس انداز سے کی، اس قضائے حاجت کے اندر، اپنا واش روم خانے کے اندر گیا، وہاں جا کے جو گندگی تھی اس کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں پر، جسم پر، کپڑوں پر ملا، اور انتہائی گندگی سے لت پت ہو کر اندر سے باہر نکلا۔ اس خاتون نے جو ہی دیکھا کہ اب گندے انسان، بغیرت انسان، نکل جا میرے گھر سے، تیرے تھے ہاتھوں سے، پاؤں سے یہ ساری گندگی کی وجہ سے سمیل میرے گھر میں پھیل گئی ہے۔ اس نے اس سے بچنے کا یہ بہانہ بنایا تھا۔ اللہ رب العالمین، میں نے گزارش کی، جب انسان اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے تو اللہ حلال کے راستے کھولتے ہیں۔ چنانچہ اس طالب علم نے اس انداز سے اپنے آپ کو اس شیطانی شر سے بچایا، اس خبیث عورت سے بچایا، اور گھر سے بھاگ نکلا، اور جہاں مدرسے میں شاہ عبد العزیز کے پاس پڑھتا تھا وہاں جلدی سے جا کر غسل خانے میں نہایا، کپڑے اتارے، دھوئے، اور کافی دیر سے وہاں کلاس کے اندر پہنچا۔ اسباق شروع ہو چکے تھے، پیچھے جا کے طالب علموں کے اندر، چونکہ کپڑے بھی سارے گیلے تھے، اسی گیلی کپڑوں کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھ گیا اور گیلے کپڑوں کے ساتھ ہی پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنا سبق روک دیا اور دائیں بائیں یوں دیکھنے لگے. آواز دی کہ بھائی آج تم میں سے بہت مزیدار قسم کا عطر کس نے لگایا ہے؟ اتنی پیاری خوشبو ہے کہ مجھ سے سبق پڑھانا مشکل ہو گیا ہے. یہ بڑا شرمندہ ہوا کہ استاد میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میرے کپڑوں سے سمیل آ رہی ہے، میں گندا ہوں، جسم میرا گندا ہے، ہاتھ پاؤں گندے ہیں، اگرچہ دھوئے ہیں لیکن گندگی کی سمیل مجھے محسوس ہو رہی ہے. یہ استاد ہی میرا مذاق اڑا رہے ہیں. اب وہ چھپتا کہیں بتانا نہ پڑ جائے میرے ساتھ کیا بیتی ہے، کہیں بتانا نہ پڑ جائے کہ فلاں خاتون نے مجھے اس طرح پکڑ لیا تھا، اس طرح جو گناہ کی طرف جو ہے نا وہ رغبت دلانے کی کوشش کی. ان باتوں سے بیچارہ بہت ڈر رہا تھا. چنانچہ بالآخر پتہ لگا کہ اسی طالب علم جو اس انداز سے گندگی کے اندر اپنے آپ کو لت پت کر کے اس گناہ سے بچ کے گیا تھا، اللہ نے اس کے کپڑوں میں، اس کے ہاتھوں میں، پاؤں میں، اس کے جسم میں ایسی خوشبو پیدا کر دی کہ استاد کو سبق پڑھانا مشکل ہو گیا. چنانچہ سونگتے 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 ایک طالب علم نے سونگا، کہا کہ استاد جی اس طالب علم کے کپڑے گلے ہیں، اس کے جسم سے کپڑوں سے یہ خوشبو جو آپ فرما رہے ہیں آ رہی ہے. اس نے کہا کیا بات ہے بھائی، آج تم لیٹ بھی آئے ہو، تاخیر سے پہنچے ہو، سبق بہت سارا ضائع کر دیا ہے، وقت بھی ضائع کر دیا ہے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں اتنی تاخیر سے آ رہے ہو؟ اس طالب نے سارا واقعہ سنایا. پہلے تو شرما رہا تھا لیکن استاد نے اصرار کیا کہ واقعتاً ہم تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، ہم واقعتاً خوشبو محسوس کر رہے ہیں اور خوشبو ہی آ رہی ہے. باقی طلباء نے بھی کہا بھائی خوشبو آ رہی ہے، واقعتاً خوشبو آ رہی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنا معاملہ ماجرا سنائیں. اس نے یہ سارا واقعہ اپنے استاد محترم کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا جو بندہ بھی اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے، اللہ حلال کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. مالک لم یزل ہمیں بھی ایسا ہی پختہ یقین اور ایمان نصیب فرمائے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بہر قسم گناہوں سے محفوظ کر کے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچیں. اور آخری وقت میں ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اللہ کا جو ہے نا پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کیا کہ لا الہ الا اللہ آخر کلامی، یعنی آخری بول، آخری جملہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا گویا ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہ جا رہا ہے. ودخل الجنہ، پھر کوئی رکاوٹ نہیں، وہ جنتی ہے. اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.